بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر ہے 1577، النخلۃ الموقوفۃ للانتفاع بثمرها اذا انقلعت لعاصفۃ او نحوها بیعت واشتری بثمنها فصیل او نخلۃ اخرى ان امکن وتوقف على نہج وقف الاولی۔ یہاں پہ موضوع بحث یہ پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ جو کھجور کا درخت جسے وقف کر دیا جاتا ہے، پھر جو موقوف علیہم ہیں ان کے لیے اسے اکھاڑنا کیا ہے، جائز نہیں ہوتا۔ تو ابھی یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ النخل اگر وہ خود بخود کیا ہے اکھڑ جاتا ہے آندھی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو پھر اس کا کیا کرنا ہے۔ تو اگر اکھڑ گیا درخت وغیرہ تو یعنی کیا مطلب کہ وہ موقوف علیہم کیا ہے، اسے بیچیں، جلا دیں، ایندھن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم بنتا ہے، تو اس کو کیا یہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ النخلۃ الموقوفہ وہ نخلہ یعنی کھجور کا درخت جسے وقف کیا گیا ہے للانتفاع بثمرها تاکہ اس کے جو پھل ہے اس سے کیا فائدہ اٹھایا جائے۔ اذا انقلعت جب یہ اکھڑ جائے، انقلع کیا مطلب ہے، اکھڑ جانا، لعاصفۃ سبب کیا بنے، عاصفہ یعنی آندھی کی وجہ سے اکھڑ جائے، اور نحوہا یا آندھی کی طرح کوئی اور کیا سبب ایسا ہو جس کی وجہ سے اکھڑ جائے، تو پھر اس کا حکم کیا ہے کہ بیعت اسے بیچا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ جو موقوف علیہم ہیں یعنی فقراء ہیں یا زائرین ہیں جو بھی ہیں یہ ان کو دے دیں، جی نہیں، بلکہ اس کو بیچا جائے گا، اور جو پیسہ حاصل ہوگا واشتری بثمنها فصیل او نخلۃ اخرى، اور اس کے پیسے سے کوئی فصیل آپ خرید رہے ہیں، فصیل یعنی جو پودا ہوتا ہے کھجور کا چھوٹا، یا او نخلۃ اخرى یا پورا کیا ہے درخت خرید رہے ہیں ایک اور، ان امکن اگر ممکن ہو، تو اگر ممکن ہو تو ایک پودا یا دوسرا درخت خریدیں گے، وتوقف علی نہج وقف الاولی، اور جیسے پہلے والا درخت وقف تھا اسی طریقے سے اسے بھی کیا کریں گے، وقف کر دیں گے۔ وَإِن لَّمْ يُمْكِن، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی وہ جو درخت اکھڑ گیا ہے نہ ہی اس سے کوئی بک نہیں رہا، یعنی بکے گا تو اس سے کوئی پودا وغیرہ نہیں آ سکتا کھجور کا، کوئی اور درخت بھی نہیں آ سکتا، یعنی بہت تھوڑے پیسے لگ رہے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ صُرِفَ ثَمَنُهَا عَلَى الْجِهَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهَا، تو پھر اس کا جو ثمن ہے، اچھا نہیں بک رہا ہے، پھر اس کا مطلب ہے ہاں بک رہا ہے اور اس کو جو ثمن حاصل ہو رہا ہے، یعنی اس ثمن سے جو ہے وہ دوسرا درخت خریدنا ممکن نہیں ہے، دوسرا پودا خریدنا ممکن نہیں ہے، فقط یہ ہو گیا پیسہ آ گیا، تو پیسہ یعنی تھوڑا ہے کہ اس سے دوسرا پودا کیا نہیں آ رہا، تو یا دوسرا پودا فرض کریں موجود ہی نہیں ہے، کہیں پہ مل ہی نہیں رہا، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس کا جو ثمن ہے وہ صرف کریں گے علی الجہۃ الموقوفہ، اس کام پہ کہ جس کے اوپر کیا ہے اس درخت کو، یہ درخت اکھڑ گیا ہے، جس کام کے لیے اس درخت کو وقف کیا گیا تھا اسی کام کے اوپر کیا ہے اس کے پیسے کو کیا ہے خرچ کر دیں گے۔ یعنی اگر وہ وقف تھا کہ اس کے ثمر سے، اس کے پھل سے جو ہے وہ زائرین استفادہ کریں گے، تو یہ جو ہے وہ زائرین کے لیے کیا وقف کر دیں گے دوبارہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی اس کا جو پیسہ ہے وہ زائرین کے اوپر کیا خرچ کریں گے۔ اچھا یہ کب تھا کہ جب نخل موقوفہ ہو، یعنی وہ درخت کے جس سے جو ہے وہ وقف کیا گیا ہو، تو اس کا یہ جو ہے وہ بڑا سخت قسم کا حکم ہے کہ اس کو جو ہے وہ بیچیں، اس کے پیسے سے دوسرا درخت خریدیں، اگر دوسرا نہیں خرید سکتے تو پھر اس کے پیسے کو کیا ہے جہت موقوفہ کے اوپر کیا صرف کریں۔ نام اذا کانت النخلۃ المقلوعہ، لیکن ایک نخل وہ ہے کہ مقلوعہ جو پہلے سے کیا ہے اکھڑا ہوا ہے، پہلے سے نکلا ہوا ہے زمین سے، اور وہ کیا ہے فی ضمن بستان موقوف، اس باغ کے اندر موجود ہے کہ جس باغ کو کیا ہے وقف کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس باغ کو وقف کیا جا چکا ہے اس کے اندر جو ہے وہ نخل مقلوعہ کیا پڑا ہوا ہے، تو یکون حکمھا حینئذ حکم الکرب والاغصان، تو اس صورت میں جو اس کا حکم ہے وہ کرب اور اغصان کا ہوگا۔ کرب یہ میرے خیال میں جو کھجور کی ٹہنیاں اور پتے ہیں ان کو کرب کہتے ہیں، اور اغصان کیا مطلب وہ جو باقی درختوں کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، کہ جو زائدہ کیا ہے ٹہنیاں اور زائدہ جو شاخیں ہوتی ہیں ان کا جو حکم بیان کیا تھا وہی کیا ان کا حکم ہوگا۔ تو وہاں پہ کیا بیان کیا تھا کہ جو پھل ہوتے ہیں اور پھل کے علاوہ جو ٹہنی اور پتے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے صرف کس کے اوپر ہوتے ہیں، موقوف علیہم کے اوپر صرف ہوتے ہیں۔ فتصرف علی الجہۃ الموقوفۃ علیہا، پس ان ساری چیزوں کو وقف کیا نام ہے خرچ کیا جائے گا اس جہت پہ کہ جس جہت پہ جو ہے وہ
اس باغ کو کیا ہے وقف کیا گیا تھا۔ عیناً یا تو آپ عین کی شکل میں آپ صرف کر سکتے ہیں کہ خود وہی جو اکھڑا ہوا درخت ہے وہ ان کو دے دیں، وہ جہاں پہ خرچ کریں اسے، یعنی جو جیسا وہ اس کا استعمال کریں، اور قیمت یا اس کو بیچیں اور اس کی قیمت کیا ہے اسے آپ دے دیں۔ الا ما حاجت البستان الی ثمنها فتباع وتصرف علیہ، مگر وہ ایک صورت کہ جو پہلے بیان کی تھی کہ اگر اس خود عین کو کیا ہے تعمیر کی ضرورت ہے تو اس صورت میں پھر موقوف علیہم کو کچھ نہیں دیتے، بلکہ اولین ترجیح کیا ہوتی ہے اس عین کی کیا ہے مرمت وغیرہ کرنا ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ وہی استثناء لگا رہے ہیں کہ اگر باغ کو خود ضرورت ہے اس کے پیسوں کی، باغ کو خود ضرورت ہے پیسوں کی، کیا مطلب یعنی باغ کی مینٹیننس اور اس کی جو تعمیرات وغیرہ ہیں اس کے لیے کیا پیسہ چاہیے، تو اس صورت میں کیا ہے یہ جو اضافی شاخیں وغیرہ ہوتی ہیں اور حتیٰ کہ جو پھل بھی ہوتے ہیں انہیں بھی کیا ہے فروخت کیا جاتا ہے، اور اس کی جو پیسہ ہے وہ باغ کی مرمت پہ کیا لگایا جاتا ہے۔ فتباع وتصرف علیہ، تو انہیں بیچا جائے گا، یہ جو اضافی درخت ہے اس کے اندر پڑا ہوا تھا، اور اس کو جو ہے وہ صرف کر دیا جائے گا علیہ اسی باغ کے اوپر۔ اصلاً یہ درخت بکتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ کھجور والا۔ ہاں تو پھر ایسے ہی دے دیں گے، ایسے ہی دے دیں گے عین کی شکل، جلے گا تو صحیح نا، نیاز تو پک جائے گی، ایک فائدہ تو ہوگا۔ یہاں پہ بھی نہیں دیکھتے ہم نیاز بھر وہ درخت لے کر آتے ہیں۔ لکڑی کا مثلا لکڑی کا ہر جگہ پہ کام ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ کھجور کی بعض قسمیں ہیں نا، کچھ اندر میں کھوپڑی ہوتی ہے وہ نہیں بکتی، جلتی تو ہوں گی، جلتی تو ہے۔ ہاں وہ جلنے کے لیے تو چلے گا نا۔ اچھا، یعنی وہ عین کی شکل میں یا قیمت دونوں میں آپ کیا صرف کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، الاموال التی تجمع، وہ پیسہ اور وہ مال کے جو جمع کیا جاتا ہے، اور کس کے لیے جمع کر رہے ہیں جی؟ سید الشہداء کی عزاداری کے لیے کیا جمع کر رہے ہیں، وہ علاقے سے پیسے جمع کیے مجلس کے لیے، خطیب کو دینے کے لیے، نیاز پکانے کے لیے فرض کریں۔ اچھا، جس طرح یہاں پہ چندہ جمع کرنا، سیدھے الفاظ میں چندہ جمع کیا جاتا ہے، تو جو چندہ جمع کیا جاتا ہے اس چندہ کو ہم وقف تو نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ وقف کے اندر شرط کیا ہوتی ہے کہ اس چیز کو باقی رکھ کے اس سے استفادہ کیا جائے۔ تو وہ جو پیسہ آپ جمع کر رہے ہیں تو وہ پیسہ باقی رکھ کے استفادہ تو نہیں ہوگا، اسے تو خرچ کرنا ہے، تو یہ پھر کس میں جائے گا؟ وقف میں تو نہیں جاتا، لیکن وہ پیسہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ہم یہ کیا قانون بناتے ہیں کہ پیسہ وقف نہیں ہوتا۔ جب پیسہ وقف نہیں ہوتا تو پھر کیا مطلب کہ وہ پیسہ پھر آپ کی ملک پہ باقی رہے گا کیا؟ یعنی پیسہ آپ نے جمع کرا دیا، کمیٹی تھی آپ کی، ایک تنظیم بنی ہوئی تھی، ٹرسٹ تھی، اس کو جمع کرا دیا مجلس کے لیے، تو وہ کس باب میں جائے گا؟ تو اس کو کیسے اس ثانی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ صدقہ مشروط کے کیا باب سے جاتا ہے اور ملک سے نکل جاتا ہے، بشرطے کہ اگر وہ وکالت وغیرہ والا چکر نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو بیان کرتے ہیں عبارت سے آسان ہے۔ وہ اموال کے جو جمع کیے جاتے ہیں سید الشہداء کی عزاداری کے لیے، کس سے بھی جمع کیے جاتے ہیں؟ من صنف خاص، خاص قسم کے لوگوں سے، ٹھیک ہے، سب سے نہیں، خاص قسم کے جو لوگ ہیں ان سے جمع کیے جاتے ہیں، لِإِقَامَةِ مَأْتَمِهِمْ، تاکہ اہل بیت علیہ السلام کو جو ماتم ہے اس کو جو ہے وہ قائم کیا جائے، او من اہل بلدۃ، یا ایک جو ہے وہ جو گاؤں والے یا شہر والوں لوگوں سے کیا آپ نے جمع کیے ہیں، لِإِقَامَةِ مَأْتَمٍ فِيهَا، تاکہ اس گاؤں کے اندر کیا ہے ماتم کو قائم کریں گے، او للانصار، یا جو ہے وہ ماتم کے لیے ہوگا یا ان مددگاروں کے لیے ہوگا، ان انصار کے لیے ہوگا کہ الذین یذهبون فی زیارت الاربعین الی کربلا، کہ جو مشیق کے لیے جو ہے وہ اربعین کی زیارت پہ جاتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ ان انصار کے لیے ہوگا، تو لفظ انصار یہاں پہ لکھا ہے، انصار کا کس مناسبت سے لکھا؟ دین کے مددگار ہیں یعنی لوگ، اچھا، یعنی احیاء امر چونکہ کر رہے ہیں تو ان کو پھر مناصر کہیں گے۔ تو بہرحال یعنی چاہے ماتم کے لیے ہے، زائرین کو دینے کے لیے، کسی چیز کے لیے جب پیسہ جمع کیا جاتا ہے تو اسے وقف نہیں کہتے، بلکہ تعد من قسم صدقات، یہ ان صدقات کی قسم میں شمار ہوتا ہے کہ المشروط صرفها فی جہت معینہ، کہ جس میں یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ اس صدقہ کو آپ صرف کریں گے فی جہت معینہ، اس خاص کام کے لیے، ٹھیک ہے، ہر نیک کام میں خرچ نہیں کریں گے، بلکہ یہ جو خاص کام ہے اسی کے لیے کہ آپ اس کو خرچ کریں گے۔ اور ولیست باقیۃ علی ملک مالکہا، جب مالک اسے دے دیتے ہیں تو اب یہ مالک کی ملک کے اوپر باقی نہیں رہتا، جب مالک کی ملک پہ باقی نہیں رہتا تو وہی اس کے اندر خمس بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس کا کوئی مالک نہیں رہتا۔ اور ولا یجوز لمالک، اور اس کا جو وہی جو پہلے والا بندہ مالک ہے
جب اس کی ملک پہ باقی نہیں رہا تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ رجوع فیہا دوبارہ اس میں رجوع کر لے کہ جی میرے پیسے واپس کرو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے بھی مجلس کے لیے پیسے دے دیے تو دے دیا، واپسی کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے۔ وَإِذَا مَاتَ، اور یہی صورتحال ہے کہ اگر وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے قبل صرف، یا ابھی ان پیسوں کو کیا استعمال نہیں کیا تھا، تو لا يجوز لوارثی المطالبۃ بہا، تو جو اس بندے کے وارث ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پیسوں کو کیا کریں، مطالبہ کریں، کیونکہ وہ اس کی ملک سے نکل گئے ہیں۔ وقضا، اور بالکل اسی طریقے سے کہ اذا افلس، یہ بندہ جب مفلس ہو جائے اور سارے اس کے جو ہے وہ قرض دار آ جائیں کہ آپ بھی پیسہ دیں، تو لا يجوز لغرماء، تو اس کے جو قرض دار ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ المطالبۃ بہا، کہ وہ کیا کریں جی اس پیسے کا کیا کریں، مطالبہ کریں۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ صَرْفُهَا فِي الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ، اور اگر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ ناممکن ہو گیا کہ اسے جہت معینہ میں کیا صرف کیا جا سکے، یعنی اس مجلس کے لیے پیسے جمع ہوئے تھے لیکن ابھی جو ہے وہ ممکن نہیں رہا کہ کیا اسے وہاں پہ خرچ کریں، فالأحوط لزوماً، تو پھر احتیاط لازم کیا ہے کہ صرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصة، کہ جو ایک خاص جہت انہوں نے معین کی تھی اس کی جو اقرب فالاقرب جو کام بنتا ہے اس میں کیا کریں گے، اسے صرف کریں گے۔ اس علاقے میں نہیں ہو سکتا، کسی اور علاقے میں، ٹھیک ہے، قریبی سے قریبی علاقہ۔ اچھا، نام اذا کان دافع للمال، لیکن اگر اسی صورتحال میں جو پیسہ دے رہا ہے، یرا، اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ ان الاخذ للمال، کہ جو بندہ پیسہ جمع کر رہا ہے وہ بمنزلۃ الوکیل عنہ، وہ جی اس کی طرف سے کیا ہے، وکیل ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے ایک بندے کو بڑا بنا دیا، بڑا کس کام کے لیے بنایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا وکیل ہے، ہم سارے پیسے جمع کروائیں گے، پھر ہم اسے کہیں گے کہ ہاں جی ہمارے پیسے وہاں پہ جا کے کیا خرچ کر دو، اس کی کیا نیاز لے آؤ، لنگر لے آؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی بطور وکیل کے ہم اس کے پاس کیا کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں، جس طرح زکوٰۃ فطرہ میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ فقراء کی طرف سے وکیل بن کے کیا کرتا ہے، قبض کرتا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ میں یہ مسئلہ آتا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں نکال سکتے، شہر سے باہر، تو پھر وہ سسٹم کیا چلتا ہے، وکیل والا چلتا ہے کہ وکیل تو بھی اس کے در موجود ہے تو اس کو دے دو، باہر تو نہیں نکالا، ٹھیک ہے، اس کے وکیل کو دے دیا، تو وکیل بن کے جو ہے وہ قبض کریں گے اسی علاقے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بہت سارے برادران فقراء کی وکالت لے لیتے ہیں کہ ہم آپ کے وکیل ہیں، آپ کی طرف سے قبض کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ قبض کر لیں گے اور اسی دن نہ دیں، اسی دن اس کی ملک میں پہنچ جاتے ہیں، 2-3 دن بعد بھیج دیں، تو اس میں وہ بھی پھر ایشو نہیں آتا کہ وکیل کے پاس جو ہوتا ہے وہ پیسے چینج کرنے والا اور اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرنے والا، جو بہت سارے کیا مسائل ہیں۔ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ وہ جو پیسہ دینے والا ہے نا، وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ جو پیسہ لے رہا ہے وہ اس کی طرف سے وکیل ہے فقط، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ لم یخرج حینئذ عن ملک الدافع، تو یہاں پہ جو پیسہ بندہ دے رہا ہے اس کی ملک سے وہ پیسہ نہیں نکلے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جب اس کی ملک سے پیسہ نہیں نکلا تو پھر حکم اس کا کیا بنے گا کہ وجاز لہ ولورثتہ ولغرمائہ المطالبۃ بہ، تو پھر اس کے لیے بھی جائز ہو جائے گا، اس کے وارثوں کے لیے بھی اور اس کے جو قرض دار ہیں ان سب کے لیے جائز ہو جائے گا کہ المطالبۃ بہ، اس پیسے کا کیا کر سکتے ہیں، وہ مطالبہ کر سکتے ہیں، اور بلکہ بل یجب ارجاع الیہ، بلکہ واجب ہو جائے گا اس پیسے کو ان کی طرف کیا ہے واپس کرنا، کیونکہ وہ وکیل ہے، اس کی وکالت ختم ہو جائے گی، اور الی وارث، یا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ اس کے وارث کی طرف پیسے کو کیا کرے، واپس کرے، مال مطالبت ہے اگر وہ کیا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، او الی غرماء عند تفلیسہ، یا جب یہ بندہ مفلس ہو جائے گا تو اس کے جو قرض دار ہیں ان کی طرف واپس کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ صَرْفُهُ فِي الْجِهَةِ الْخَاصَّةِ، اور اسی مسئلے میں یہ جو وکالت والا ایشو ہے، اگر اس میں اس خاص کام میں صرف کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا، وہ خرچ نہیں کر سکے، تو پھر یہاں پہ اوپر تو کیا حکم تھا کہ وہ اقرب فالاقرب کے اوپر کیا خرچ کریں گے، لیکن یہاں پہ کیا حکم ہے کہ وَاحْتُمِلَ عَدْمُ رِضَاهُ بِصَرْفِهِ فِي غَيْرِهَا، آپ کو یہ چھوٹا سا بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ راضی نہ ہو جس کے پاس پیسے ہیں، کہ بِصَرْفِهِ فِي غَيْرِهَا، کہ اگر ہم نے اس مال کو صرف کیا فی غیرها، اس جہت سے ہٹ کے، یعنی جس جہت میں خرچ کرنے کے لیے اس نے دیا تھا اس جہت میں ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی اور جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں، یعنی اس نے فرض کریں سیلاب زدگان کے لیے دیا تھا اور ہم جو ہے وہ سیلاب زدگان سے ہٹ کے کہاں پہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، مجلس کے لیے خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ احتمال بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس پہ راضی نہ ہو، اگر یقین ہے کہ وہ بندہ راضی ہے پھر تو خرچ کر سکتے ہیں نا، پھر تو کسی کا پیسہ بھی اٹھا کے خرچ کر سکتے ہیں اگر یقین ہو کہ یہ بندہ کیا راضی ہے۔ تو اگر یہاں پہ شک ہو کہ وہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ راضی نہ ہو، تو واجب مراجعۃ فی ذالک، تو پھر اس جہت پہ خرچ کرنے کے لیے اس سے جو مراجعہ ہے اس سے پوچھنا کیا ہے، یہ ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔
لا یجوز بیع العین الموقوفہ، عین موقوفہ کی بیع جائز نہیں ہے، الا فی موارد ذکرنا فی کتاب البیع فی المسلۃ 100، مگر ان موارد میں بیچ سکتے ہیں کہ جس کو ہم نے کتاب بیع میں مسئلہ نمبر 100 میں کیا ذکر کیا تھا۔ وہ یہی موارد تھے جو بھی کچھ پہلے گزرے ہیں، کہ اگر بالکل اس کے انتفاع ممکن نہیں ہے، اس طریقے سے خراب ہو چکا ہے، اسے ایجار پہ دے کے تعمیر نہیں کروا سکتے، یا آدھے کو ایجار پہ دے کے باقی کو تعمیر نہیں کروا سکتے، بالکل جو آخری سٹیپ بنا تھا مسجد کے علاوہ، تو پھر کیا ہے اس کو جی بیچیں گے۔ اسی طریقے سے مسجد کی بلڈنگ کو، اس کے سامان کو بیچنے والی بات بھی یہی ہوگی، تو وہ پھر بیچیں گے، اس صورت میں کیا بیچیں گے۔ یا آپ کہیں کہ اس کی بالکل منفعت ہی ختم ہو گئی ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے، خراب نہیں ہوئی، منفعت ختم ہو گئی ہے، پھر اسے بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ موارد یہ ذکر ہوئے تھے، یہی تھوڑے سے تکراری طور پہ ذکر وہاں مسئلہ نمبر 100 میں بھی کیا ذکر کیے تھے۔ اذا کان غرض الواقف من الوقف حصول شیء، واقف کا جو وقف سے غرض اور مقصد کیا تھا کہ اسے کوئی چیز کیا حاصل ہوگی، ٹھیک ہے جی، یعنی اس نے شرط نہیں لگائی کہ وہ چیز مجھے دی جائے، اس کی امیدیں تھیں کہ بھئی جب میں یہ وقف کر رہا ہوں تو مجھے جو ہے نہ کوئی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ ایک بندے نے امام بارگاہ کے لیے زمین وقف کی، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید علاقے والے جو ہے نا مجھے اس ٹرسٹ کا بڑا کوئی بنا دیں گے، یوں کر کے اس کے ذہن میں بات تھی، اور ہوا کیا کہ بعد میں اس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، تو وہ پھر اپنی جو وقف والی چیز ہے وہ واپس نہیں لے سکتا، ہم کہیں گے وقف ہو چکی ہے، بس وہ آپ کی ملک سے نکل گئی، کیونکہ یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شرط والی صورت میں کرتا نا کہ میں وقف کرتا ہوں بشرطے کہ آپ مجھے بڑا بنائیں، پھر وہ وقف باطل ہو سکتا تھا اگر وہ شرط کی پابندی نہیں کرتے۔ تو ابھی شرط والی بات نہیں ہے، ابھی وہ غرض اور مقصد والی بات ہے، غرض اور مقصد لوگوں کے کیا دلوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ سامنے ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اگر جو ہے واقف کی وقت سے غرض کیا تھی کہ کوئی چیز اسے حاصل ہوگی، فبان عدم حصول ہی، اور پھر بعد میں ظاہر ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ عدم حصول، وہ چیز تو حاصل نہیں ہوئی، تو لا یکون ذالک موجبا لبطلان الوقف، تو یہ چیز کہتے ہیں کہ اس بات کا سبب نہیں بنتی کہ وقف کیا ہو جائے، باطل ہو جائے۔ اچھا، اب اس کی مثال دے رہے ہیں، فائدہ عالمہ، جب اس بات کا یقین ہو کہ ان غرض الواقف من الوقف علی اولاد ہی، کہ واقف کی جو غرض ہے کہ یہ وہ جو گھر ہے اپنی اولاد کے اوپر وقف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ان یستعینوا بہ علی طلب العلم، تاکہ جو اس کی اولاد ہے وہ اس گھر کے ذریعے سے کیا کرے جی، طلب علم کے اوپر کیا مدد حاصل کریں۔ یعنی فرض کریں وہ گھر سکول کے قریب ہے یا حرم کے قریب ہے، وہ چاہتا ہے کہ تاکہ میری اولاد اس میں رہیں اور طالب علم کیا بنے، ٹھیک ہے۔ اول اقامت بالمشہد الفلانی، یا اس کی غرض کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ فلاں جو حرم ہے مشہد فلانی، وہاں پہ وہ کیا رکھیں، اپنی رہائش رکھیں، ٹھیک ہے، گھر اس نے قریب رکھا تاکہ یہ سارے جو ہے وہ اس حرم میں کیا ٹھہرا کریں جا کے، یعنی یہ ہو سکتا ہے۔ اور نحو ذالک، اس طرح کے اور اس کے مقاصد ہیں، یعنی اولاد کے لیے جو چیز وقف کر رہا ہے تو اس نے سوچے ہوا ہے، امیدیں اس کی کیا اولاد کے اوپر ہیں کہ اولاد یہ کام کرے گی۔ اچھا، فلم یا ترتب الغرض المذکور علیہ، اب ہوتا کیا ہے کہ جو اس کی غرض ہے، غرض مذکور، وہ علیہ اس وقف کے اوپر مرتب نہیں ہوتی، وہ پوری نہیں ہوتی، یعنی نہ اولاد علم حاصل کرتی ہے، نہ فلانے حرم میں رہتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو لم یکن ذالک موجبا لبطلان الوقف، تو یہاں پہ یہ جو چیز ہے وقف کے باطل ہونے کا سبب نہیں بنتی۔ وہکذا الحال، اور یہی صورتحال ہے فی جمیع الاغراض والدواعی، وہ تمام غرضیں اور وہ تمام محرکات، دواعی یعنی جو انسان کے اندر داعی ہوتا ہے جو اس کو دعوت دیتا ہے یہ کام کرنے کی، کہ اللہ تدعو، کہ جو اسے دعوت دے رہے تھے کہ الی ایقاع المعاملات، کہ وہ اس معاملے کو ایقاع کر دے، وقف کر دے، جعلہ کر دے، اول ایقاع یا کوئی بھی ایقاعات کر دے، تو وہاں پر یہی صورتحال ہے۔ مثال کے طور پہ آپ معاملے کی مثال ایک لے لیں، یعنی ایقاعات سے ہٹ کے معاملے کی مثال، یعنی معاملے اور ایقاع میں فرق واضح ہے، معاملہ میں دو طرف ہوتے ہیں اور ایقاع میں کیا ایک طرف ہوتی ہے۔ اب معاملے کی مثال لے لیں کہ غرض المشتری الربح، ایک بندے نے جو ہے وہ کوئی چیز خریدی، ڈالر وغیرہ خرید لیے، اس کا مقصد کیا تھا کہ اس سے کیا ہوگا، مجھے پروفٹ حاصل ہوگا، فلم یربح، اس کو پروفٹ حاصل ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یعنی حکومت اچھی آ گئی، ڈالر کا ریٹ ہی نہیں بڑھا فرض کریں، تو لم یکن ذالک موجبا لبطلان الشرع، تو یہ چیز سبب نہیں بنے گی کہ اس کی بیع کیا ہو جائے جی، باطل ہو جائے، او التسلط علی الفسخ، یا اس کو جو ہے وہ اختیار مل جائے کس چیز کا، فسخ کرنے کا، فسخ کرنے کے اوپر اسے سلطنت مل جائے، یہ نہیں ہوگی۔ الشرائط التی یشترطها الواقف تصح، ہر وہ شرائط کے جس کو واقف رکھتا ہے وہ شرائط کیا ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں جی،
اور صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ یجب العمل علیہ، ان شرائط کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اذا کانت مشروعاتاً، بس یہ بات رہتی ہے کہ وہ شرط کیا ہونی چاہیے، حلال کام ہونا چاہیے، مشروع یعنی جائز کام ہونا چاہیے۔ تو وہ ظاہری بات ہے نماز نہ پڑھنے کی شرط ہونا یا گانے سننے کی شرط اور باقی اس طرح کی جو کرپشن کی شرائط ہیں وہ ان کے اوپر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، جائز شرائط میں سے مثال طور پر یہ شرط بھی ہو سکتی ہے، فیض اشترط، جب وہ یہ شرط لگائے کہ ان لا یؤجر الوقف اکثر من سنہ، کہ 1 سال سے زیادہ آپ وقف کو اجارے پہ نہیں دیں گے، یعنی اس نے گھر وقف کیا اپنی اولاد کے لیے، کہا کہ تم اس میں خود بھی رہ سکتے ہو لیکن اجارے پہ جب بھی دینا تو 1 سال سے زیادہ کے اگریمنٹ تم نہیں کر سکتے۔ او لا یؤجر علی غیر اہل العلم، یا اس نے یہ شرط لگی کہ آپ اس کو جو ہے وہ یہ جو اہل علم حضرات ہیں ان کے علاوہ کسی اور کو کیا اجارے پہ نہیں دیں گے، فقط انہی کو دیں گے، تو یہ شرط صحیح ہوگی۔ صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے کہ لا تصح اجارتہ لاکثر من سنہ، اب اس وقف والی چیز کو جو ہے وہ سال سے زیادہ اجارے پہ بھی دینا صحیح نہیں ہوگا، اور ولا علی غیر اہل العلم، اور یہ جو علم والے ہیں اس کے علاوہ بھی کسی کو کیا ہے اجارے پہ دینا صحیح نہیں ہوگا۔ کسی چیز کا وقف ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے شرعی طور پہ؟ کہتے ہیں کہ تثبت الوقفیت، و وقفیت ثابت ہوتی ہے، ایک تو علم، یقین تو حجت ہے شریعت میں، دوسرا کیا کہ والاطمینان، اطمینان کے ذریعے سے بھی۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ علم اور اطمینان دونوں میں یہ شرط ہے کہ الحاصلین من المناشی العقلائیہ، کہ یہ دونوں کے دونوں جو حاصل ہونے چاہیے انسان کو وہ ایک ایسے منشا سے حاصل ہوں کہ جو منشا کیا ہو، عقلائی ہو، ٹھیک ہے۔ غیر عقلائی چیزوں سے جو انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، جس سے ہم کیا کہتے ہیں توہمات کی چیزیں کہتے ہیں، تو وہاں سے کوئی چیز وقف ثابت نہیں ہوتی۔ یعنی ایک بندہ آ کے کہتا ہے آپ کو کہ بھی یہ جو آپ کی زمین ہے یہ جی قبرستان کے لیے وقف ہے، آپ کہتے ہیں وہ کیسے جی؟ اس نے کہا یہ آپ کے والد نے وقف کر دی تھی، وہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ مجھے جی خواب میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب خواب میں آنے کی وجہ سے اس کو والد خواب میں آ رہے ہیں، مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین میں نے وقف کی ہوئی ہے قبرستان کے لیے، تو یہ عقلائی منشا نہیں ہے۔ عقلاء کے نزدیک آپ ذکر کریں کہ اس کو جی یقین ہو گیا ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ میرے والد نے وقف کی تھی، کہاں سے یقین ہوا؟ خواب کی وجہ سے۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یقین آپ کو حاصل ہو چکا ہے 100%، لیکن آپ کے جو یقین کا منشا اور سبب ہے وہ غیر عقلائی ہے، لہذا آپ کا یقین کیا حجت نہیں ہے۔ تو سبب ایسا ہونا چاہیے کہ جو کیا عقلائی ہونا چاہیے، وہ منہا یعنی انہی مناشی عقلائیوں میں سے ایک شیع ہے، شہرت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اتنی مشہور ہے اور اس شہرت کی وجہ سے کیا انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، تو یہ شہرت کیا کہلاتی ہے؟ منشا عقلائی کہلاتی ہے۔ اچھا، یہ تو 2 چیزیں ہوگی، علم اور اطمینان۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ بالبینۃ شرعیہ، جو شرعی گواہی ہوتی ہے، بینہ شرعی جسے کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ اقرار ذی الید، کہ جو ذی الید ہوتا ہے یعنی جو مالک ہوتا ہے، یعنی ذی الید کیا مطلب؟ جس کے ہاتھ میں وہ چیز ہے، جس کی سلطنت میں وہ چیز ہے، اگر وہ خود اقرار کر لے تو ظاہری بات ہے یہ والا اقرار کون سا ہوتا ہے؟ اقرار علی انفسہم ہوتا ہے نا، اپنے خلاف، یعنی وہ گھر میں رہ رہا تھا اچھا خاصا، اس نے اقرار کر دیا کہ یہ زائرین کے لیے وقف ہے، تو اب اس کو ظاہری بات ہے چھوڑنا پڑے گا۔ وَإِن لَمْ تَكُنِ الْيَدُ مُسْتَقِلَّةً، اگرچہ اس کا جو ید ہے وہ اس کا کیا ہے؟ مستقل نہ ہو، مستقل یعنی شریک ہو وہ، اور بھی لوگ اس کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی اگر اس نے اقرار کر لیا تو کم از کم اس کا حصے والا تو نکلے گا نا، وقف میں تو جائے گا، باقیوں کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ یعنی اس کی ید مستقل نہ ہونے کی مثال کیا ہے کہ کما اذا کانت دار فی ید جماعت، کہ ایک گھر جو ہے وہ کن بندوں کے ہاتھ میں ہے جی، کن بندوں کے تسلط میں ہے؟ ایک جماعت کے تسلط میں ہے، ایک گروپ ہے۔ فاخبر بعضهم، ان جماعت میں سے اور ان لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ خبر دیتے ہیں کہ بانھا وقف، کہ یہ جی جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہ تو کیا وقف ہے۔ فانه يحكم بوقفیت الحصہ، تو یہاں پہ حکم لگا دیا جائے گا اس حصہ کے وقف ہونے کا کہ التی تقتضی الید ملکیت لها لولا الاقرار، وہ حصہ کہ جو تقاضا کرتا ہے کس چیز کا؟ التی تقتضی الید، ہاں ید تقاضا کرتا ہے، یعنی چونکہ وہ حصہ ان کے ہاتھ میں ہے نا، ان کے تسلط میں ہے، تو یہ تسلط تقاضا کرتا ہے کہ ملکیت لها، کہ یہ گھر ان کی ملک میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خود اس میں رہ رہے ہیں، تو عرف کیا کہتا ہے کہ بھی جس کے ہاتھ میں گھر ہے وہ اسی کی ہوگا، تو ید یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ گھر کیا ہے؟ ملکیت لها، یہ ملک ہونا چاہیے، یعنی ملکیت تو ہو، ملکیت الید لها، یوں کہنا چاہیے، کیا بنائیں گے اس سے؟ فإنه يحكم بوقف الحصہ التي تقتضی، وہ حصہ کہ التي تقتضی ید ملکیتہ لها للحصۃ، یوں بنائیں گے، وہ حصہ کہ ہاتھ تقاضا کرتا ہے کہ ملکیت ہو، کہ وہ جو بندہ ہے
وہ مالک ہے لہا اس حصے کا، لولا الاقرار اگر وہ اقرار نہ کرتے، یعنی ملکیت ہو کی ضمیر کس کی طرف پلٹائیں گے؟ ذل ید کی طرف معنی کے اعتبار سے، اور تقتضی کا جو فاعل بنے گا وہ ید بنے گا، اور لہا کی ضمیر کس کی طرف پلٹائیں گے؟ حصہ کی طرف پلٹائیں گے، کہ ید تقاضا کرتا ہے کہ ملکیت ہو لہا، کہ وہ ذل ید جو ہے وہ ملکیت رکھتا ہے لہا اس گھر کے لیے، اس حصہ کے لیے، لولا الاقرار اگر اس کا اقرار نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ اقرار نہ کرتا تو سیدھے سیدھے آپ کہتے ہیں کہ اس کا اپنا گھر بنتا ہے، اپنا حصہ بنتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَعْتَرِفْ غَيْرُهُ بِهَا، اگرچہ جو غیر مقر ہے، جو اقرار کر رہا ہے، اس کا جو غیر ہے وہ بہا اس چیز کا تقاضا نہ بھی کرے، اعتراف نہ بھی کرے، وَإِن لَمْ يَعْتَرِفْ غَيْرُهُ بِهَا، اگرچہ وہ اعتراف نہ بھی کرے، بہا بوقفیہ، ٹھیک ہے، بہا میں وقفیت کی طرف جائیں گے، یعنی جو اس کا غیر ہے وہ اعتراف نہیں کرتا وقفیت کا، فقط یہ بندہ کیا ہے وقفیت کا اعتراف کرتا ہے، تو پھر بھی ہم یہ حکم لگا دیں گے کہ کم از کم اس حصہ میں، ٹھیک ہے، کون سا حصہ کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے، تقاضا یہ بنتا ہے کہ اگر یہ دعویٰ نہ کرتا، اگر یہ اقرار نہ کرتا تو یہ حصہ کم از کم اس کی ملک میں ہوتا، تو جو حصہ اس کے تسلط میں تھا نا، وہ حصہ تو کیا ہے وقت میں جائے گا۔ فرض کریں 2 کمروں کے اندر وہ رہ رہا تھا، 1 کمرے کے اندر رہ رہا تھا، تو وہ تو کیا نکل جائے گا پھر اس کے حصے سے۔ اذا اقر بالوقف ثم ادعى ان اقراره كان لمصلحة تسمع منه، ایک بندے نے جو ہے وہ وقف کا اقرار کیا، پہلے اقرار کر لیا، ثم ادعى پھر دعویٰ کیا کہ ان اقراره كان لمصلحة، کہ یہ جی اس نے جو وقف کا اقرار کیا ہے نا، یہ سچا اقرار نہیں تھا، بلکہ کان لمصلحة، کسی مجبوری کی وجہ سے اور کسی مصلحت کی خاطر کیا اس نے ایسا کہا ہے، تاکہ فرض کرے وہ جو ظالم جابر ہے اس سے بچ جائے یہ زمین، اور یہ جو مصلحت ایسی ہے کہ تسمع منہ، کہ جو اس سے سنی بھی جاتی ہو، ٹھیک ہے جی، یا ہم اس کو دعویٰ کی طرف پلٹیں کہ یہ دعویٰ ایسا ہو کہ جو اس سے سنا جاتا ہو، ٹھیک ہے، یہ دعویٰ 2 طرح کا ہوتا ہے، اگر اقرار کیا ہے تسمع منہ، یعنی اس کی بات مانا جائے گا، نہیں ہوگا، قبول کیا جائے گا، لیکن یحتاج اس بات، ٹھیک ہے، نہیں یہ اصل میں یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، ترجمہ یہی بن رہا ہے، ایک اور بھی بنے گا ترجمہ یہاں پہ، کہ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے نا، بعض کا دعویٰ اس کا سنا جاتا ہے اور بعض کا دعویٰ نہیں سنا جاتا، یعنی یہ قانون ہے فقہ میں نا، یہ کتاب القضاوت میں پڑھا ہوگا کہ ایسا دعویٰ ہونا چاہیے جو مسموع ہونا چاہیے، جو ان کو فقہی طور پہ جس کو سنا بھی جاتا ہو جس دعوے کو، ٹھیک ہے، یعنی جب قاضی کے پاس کیس جاتا ہے تو قاضی اس کیس کو لیتا ہے کہ جو دعویٰ شریعت میں مسموع بنتا ہو، کہ جس کو سننا بنتا ہو، فرض کریں کوئی کسی کے اوپر ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہیں دینا پڑتا، تو وہ فقیہ کہے گا ٹائم ضائع نہیں کرو، آپ نکلو، کچھ دینا ہی نہیں پڑے گا آپ کو، وہ اس میں کیا ہے، فرض کریں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ چیز میں نے اسے ہبہ کی ہے، لیکن اس بندے نے ابھی قبضہ نہیں کیا، تو قبل القبض جو ہبہ کا دعویٰ ہے وہ دوسرا بندہ کر رہا ہے کہ جی اس نے مجھے ہبہ کر دی تھی چیز لیکن میں نے قبضہ نہیں کیا، وہ ویسی باطل ہے، ہم کہیں گے آپ نے قبضہ نہیں کیا تو ہبہ باطل ہے، وہ اس کا ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کیس کیوں لے کر آ رہے ہیں، تو اس طرح کے دعوے نہیں سنے جاتے کہ جس میں کوئی الزام نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وقف میں بھی وہ انہوں نے بحث کی تھی کہ اگر وقف میں جو ہے وہ قبض شرط ہو تو قبل القبض جو دعویٰ ہوگا نا وہ سنا جائے گا، ٹھیک ہے، کیوں قبل القبض تو اس کی اپنی چیز ہے، وہ پھر بھی سکتا ہے، لیکن اگر بعد القبض ہو تو پھر تو اس کی باری گئی، ٹھیک ہے، پھر تو وقف ہو چکا ہے۔ اس طرح کی بات کہیں یہ کہ اصطلاح بنتی ہے، یہ الحاظ دعویٰ مسموع اور غیر مسموع فقہی اصطلاح ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں پورے مسئلے میں، یہ بات بیان کرتے ہیں، اذا اقر بالوقف ثم ادعى ان اقراره كان لمصلحة تسمع منه، ایک بندے نے وقف کا اقرار کر لیا، اقرار کرنے کے بعد پھر دعویٰ کر لیا کہ اس کا اقرار کیا تھا، ایسی مصلحت کی وجہ سے تھا، تو تسمع منہ، تو اس کا یہ دعویٰ کیا اس سے سنا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی جزاج بنا لیں، سنا جائے گا، لیکن یحتاج الی الاثبات، لیکن یہ جو دعویٰ ہے یہ محتاج ہوگا کہ وہ اس کو کیا کرے، ثابت بھی کرے، بخلاف ما اذا اوقع العقد وحصل القبض فی موضع الحاجت الیہ، بخلاف اس کے کہ جب عقد واقع ہو جائے اور قبض بھی ہو جائے اس جگہ پہ کہ جہاں پہ قبض کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وقف خاص میں، ثم ادعى، قبض کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہ لم یکن قاصدا، کہ یہ بندہ جو ہے وہ قصد نہیں رکھتا تھا وقف کا، فإنہ لا تسمع منہ اصلا، تو اس کا یہ دعویٰ اس سے کیا اصلا نہیں سنا جائے گا، ٹھیک ہے جی، یعنی سنا جائے گا کیا مطلب
کہ اس کو کیس لے لیا جائے گا، کیس لینے کے بعد اسے کہا جائے گا کہ ہاں بھی گواہ لے کر آؤ، ثابت کرو، نہیں سنا جائے گا یعنی اس کا کیس ہی نہیں لیا جائے گا، اسے کہے گا کہ بھی وقف ہو چکا ہے، قبضی ہو چکا ہے، اب تمہارا اختیار ختم سارا، ٹھیک ہے، آپ دوبارہ یہ چیز واپس نہیں آ سکتی۔ کما والحال فی جمیع العقود والعقاد، تمام عقود اور عقاد کا یہی قانون ہے کہ اگر دعویٰ مسموع بنتا ہے تو وہ مسموع ہوگا، اگر مسموع نہیں بنتا تو وہ مسموع نہیں ہوگا، تمام جگہوں پہ کیا یہ قانون چلے گا، تو یہاں پر بھی کیا یہی کام چلے گا۔ واضح؟ ایک مسئلہ پڑھ لیتے۔ اذا کان کتاب او مصحف، ایک کتاب کسی بندے کو ملتی ہے، جب مصحف یعنی قرآن مجید ملتا ہے، وقد کتب علیہ انہ وقف، اس کی پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیا وقف ہے۔ فإن احتف بقرائن، اگر یہ عبارت ایسے قرائن اور شواہد کے ساتھ ملی ہوئی ہو کہ تورث الاطمینان بصحت الکتابہ، کہ جس سے لگتا ہو کہ یہ جو کتابت ہوئی ہے یہ صحیح ہوئی ہے اور وقف کرنے والے نے یہ کتابت کی ہے اور قصد و ارادے سے کی ہے اپنے، مثال تو وہ قرائن کیا ہو سکتے ہیں کہ خط میں مکتبۃ معروفۃ، جیسا کہ ایک جو مشہور کیا نام ہے مکتبہ ہے، مشہور لائبریری ہے، اس کی کیا ہے وہاں پہ مہر ہو، ٹھیک ہے، جس طرح حرم والوں کی مہر ہوتی ہے وقف والی، او عالم مشہور، یا عالم ایک ایسا ہو جو مشہور ہے اس کی کیا مہر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو حکم بوقفیت ہی، تو جب آپ کو اطمینان ہو جائے گا نا کہ یہ کتابت صحیح ہے اور یہ باقاعدہ کیا ہے ادارے کی طرف سے بندے کی طرف سے لکھا گیا ہے، پھر تو حکم لگا دیا جائے گا اس کے وقف ہونے کا، اور عام طور پہ یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وَقَضَا اذا احرز یا اذا احرز، اور اسی طریقے سے ہے کہ اگر اسے یقین تھا کہ انہ کان تحت ید الکاتب، کہ یہ جو کتاب تھی وہ کس کے کنٹرول میں تھی، کس کے تسلط میں تھی، لکھنے والے کے تسلط میں تھی، وہ استیلاء الکتاب، اور جب وہ لکھ رہا تھا تو وہ اس کے اوپر کیا ہے مسلط بھی تھا، وہ رکھ سکتا تھا، ایسے رکھتا تو کوئی اس کے اوپر اعتراض ہی نہ کرتا، تو اب اس نے کیا کہا کہ بھئی اس نے لکھ دیا کہ یہ کتاب میں وقف کرتا ہوں، تو اس کا یہ لکھنا کیا بن جائے گا، اقرار علی انفسہم بن جائے گا، فإنہ یحکم بوقفیتہ، تو یہاں پر بھی کیا ہے اس کتاب کی وقف ہونے کا حکم لگایا جائے گا، کیوں، اخذا باقرارہ علی نفسہ، یہاں پہ لے لیا جائے گا اس کے اقرار کو جو اس نے کیا ہے اپنے خلاف کیا ہے۔ وَلَوِ ادَّعَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس کتابت کے بعد دعویٰ کرے کہ ان تلک الکتاب کانت لمصلحۃ، کہ یہ جو میں نے لکھا تھا وہ کسی مصلحت کی وجہ سے لکھا تھا، تو یہاں اس کے دعوے کو سننا جائے گا، نہیں سنا جائے گا، کہتے ہیں ہاں اس کے دعوے کو سن لیا جائے گا، فعلیہ اثباتھا، اور اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ گواہوں کے ذریعے سے اپنے دعوے کو کیا کرے، ثابت کرے۔ الا یحصل الوثوق بصدق، مگر یہ کہ اگر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اس کے سچے ہونے کا، یعنی گواہ نہیں بھی لاتا اور ایسے شواہد اور قرائن سے آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو پھر اس سے کیا وقفیت ثابت نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔